बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ नतकनल जबल फौकहुम, और याद करो, व इस जब भी आता है ना याद रख करना, तो उस कुरु महजूफ निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे उस कुरु और तुम लोग याद करो वो वक्त। अच्छा, जहाँ पे भी आप देखो ना तर्जुमा, जब भी आप इस कर रहे होते हो ना, तो देखो तर्जुमे में ब्रैकेट में हजरत क्या लिखते हैं, याद करो याद करो। आपने हर जगह देखा होगा। वह इस उस कुरु का लफ्ज निकालते हैं, उसकुर या उसकुर। तुम एक अकेला होगा तो उसकुर, और उसमें से, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये उसमें से आ गया। वह इस नतकनल जबला फौकहुम, और वो वक्त याद करो जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर उठा दिया। ठीक है ना, कैसे उठा दिया? कान्नहु, कान्ना आ गया ना तशबीह के लिए। जुल्लतुन, कान्नहु जुल्लतुन, जैसे कोई साइबान हो, जैसे पहाड़ ऊपर के आ जाता है ना, ऊपर उनके सरों के ऊपर आ गया। वजन्नु अन्नहु वाकिउम बिहिम, और उन्हें ये गुमान हो गया था कि उनके ऊपर गिरने ही वाला है। खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, तो तो उस वक्त हमने उनको हुक्म दिया था। ये खुजू यहाँ पे महजूफ है कि हमने उनको हुक्म दिया। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, वकुल ना, यहाँ पे क्या है, वकुल ना, या इस तरह जो है ना, तो हमने उनको, या हमने उनसे कहा था। ठीक है ना, या हमने उनको अमर किया था। अमर ना, तो हमने जो है ना उनको हुक्म दिया। तो यहाँ पे खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन, तो हमने उनको हुक्म दिया कि हम तुम्हें जो किताब दी है उसको तुम मजबूती से थामो। वज़कुरू मा फीही, और जो है उस बात, उन बातों को याद करो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको। व इज़ अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम व इज़ अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम, और ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हज़रत ने क्या किया, ए रसूल लोगों को वो वक्त याद दिलाओ। ठीक है ना, व इस वो वक्त याद दिलाओ, दिलाओ क्या, इज अखज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, जब तुम्हारे परवरदिगार ने आदम के बेटों की पुष्ट से उनकी सारी औलाद को निकाला था। ठीक है ना, कि जी उसमें से, तो आदम के बेटों को, मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम, सारी औलाद को निकाला था। वह अशहदहुम अला अनफुसिहिम, और उनको खुद अपने ऊपर गवाह बनाया था। क्या पूछा था? अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह ताला ने ना, ये इसको कहते हैं यौम अलस्त। यौम अलस्त क्या था? अल्लाह ताला ने हम सबको, पता है, हम सबको जमा किया था, रूहों को, हमारी सारों की रूहों को जमा किया था। और अल्लाह ताला ने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तो सबसे पहले ना सब रूहों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह की तरफ देखा था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बला, बला। तो फिर क्या हुआ? फिर सब रूहों ने कहा बला, बला, बला। इसलिए ताकि क्या होगा, ये अल्लाह ताला ने हमसे क्या ले ली है, ये हमसे एक हमारे खिलाफ ही क्या हो गई है, हमारी ये गवाही हो गई है कि जो बंदा दुनिया में आके मुनकिर होगा इधर इस चीज का, तो ये अल्लाह ताला याद करा रहे हैं कि देखो, तुमने अपने खिलाफ ही गवाही दे चुके हो। तुम पहले ये कह चुके हो कि अल्लाह आप ही हमारे परवरदिगार हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारे, कालू बला। तो उन सब ने जवाब दिया था, क्यों नहीं, शाहिदना, शाहिदना। ठीक है ना, हम सब इस बात की गवाही देते हैं। और हमने क्यों लिया था? अन तकूलू यौमल क़ियामत है, देखो जरा, हमने क्यों इकरार लिया था? ताकि तुम क्यामत के दिन ये ना कह सको, अच्छा, कि अल्लाह तकूलू यौमल क़ियामत है, कि तुम क्यामत के दिन ये ना कह सको, इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, कि हम तो इस बात से बेखबर थे, हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है ना, तो ये बात बता दी गई है कि जनाब अली आप अपने ऊपर क्या कर चुके हो। ठीक है ना, तो हज़रत अली पहले उनके पुष्ट से जितने इंसान पैदा होने थे उन सबको एक जगह इस तरह जमा फरमाया कि वो सब चींटियों के बराबर जिस्म रखते थे, सबको जमा कर दिया चींटियों के बराबर जिस्म के ऊपर। ठीक है ना, फिर उनसे ये ऐद लिया गया कि वो अल्लाह ताला को अपना रब मानते हैं, तो सब ने इकरार किया। ठीक है ना, जिसका लाजमी उन्होंने तस्लीम करके बताया कि अहकाम को मानकर उस पर अमल करेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो कहते हैं दुनिया में ऐसे भी हुए जिनको ये वाकया दुनिया में आने, मसलन हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह का इशारा पे, ये अहद मुझे ऐसे याद है गोया इस वक्त सुन रहा हूँ, अल्लाह अकबर। बाद लोग ऐसे भी होते हैं। अच्छा, ठीक है ना, तो हम बाकी तो लोग भूल चुके हैं मस्तस्नियात इस तरह से कुछ ना कुछ। और इसी तरह ही कहा जाता है कि जब अल्लाह ताला ने हमको जमा किया था ना, तो जिन लोगों के जो वो थे, जहाँ पे उनकी मुनासबत हुई थी वहां पर, तो दुनिया में भी अल्लाह ताला ने क्या कहता पैदा कर दी, मुनासबत पैदा कर दी। और जिनकी वहां पे क्या था, मिसाल के तौर पे एक दूसरे से पुश थी, तो वहां पे क्या, वो दुनिया के अंदर भी क्या होता है, उनकी आपस में मिजाज नहीं मिल पा रहे होते हैं, मिजाज नहीं मिल पा रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वहां पे भी क्या थी, कुछ ना कुछ जान पहचान जो थी ना, वो वहां पे क्या हो गई थी, हम सब की जान पहचान, अब हमारे शागिर्द है ना, तो हमारी भी क्या हो गई थी, वहां पे कुछ ना कुछ जान पहचान उधर ही हो चुकी थी यौम अलस्त के अंदर। मजे की बात है ना, कि वहां पे हमारी क्या हो गई थी, जान पहचान थी, तो दुनिया में भी अल्लाह ताला ने क्या कर दिया फिर उसमें से,
جان پہچان وہ ہو گئی اس میں سے. تو ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین. تو بعض بزرگوں کو کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں بعض دفعہ پتہ بھی ہوتی ہیں کہ او تقولوا، یا تم یہ نہ کہہ دو کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے باپ دادوں نے بھی تو پہلے شرک کیا تھا نا، شرک کا آغاز تو ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد بنے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا آپ ہمیں ان کاموں کی وجہ سے ہلاک کریں گے جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے. تو غلط کام تو ہمارے باپ دادوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ہم تو بس ان کو دیکھتے آئے تو ہم اس لیے کرتے رہے. تو اللہ نے کہا کہ اچھا، تو الست اگر تم یہ کہتے ہو تو یوم الست کے دن جو تھا، یوم الست جو ہے، اس وقت تم نے سب نے گواہیاں دی ہیں کہ ہاں جی الستو بربکم قالوا بلا، سب نے کہا بلا بلا. تو کیوں اب جب وہ کہہ دیا تو تم وہ یاد کیوں نہیں تھا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس طرح ہم نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کس حق کی طرف پلٹ آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ حق سے. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، ٹھیک ہے نا. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ، اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ. وَاتْلُوا، تلاوت کرو ان کے اوپر. نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، جس کو ہم نے کیا کیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي، اے رسول اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے آیتیں عطا، الَّذِينَ آتَيْنَاهُ آیاتنا، جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ بیٹھا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور اس نے شیطان کے پیچھے لگا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جس کا نتیجہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اس میں سے بلم بن باور جو ہے نا، بلم بن باور کی طرف اشارہ ہے. یہ جو ہے نا کہ اس کا واقعہ، اس کا واقعہ پڑھ کے نا توبہ کرنی چاہیے ہم سب کو. ٹھیک ہے نا. بلم بن باور، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے یہ بڑا مستجاب الدعوات آدمی تھا. مستجاب الدعوات، دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں. ٹھیک ہے نا. فلسطین کے علاقے موآب میں یہ عابد زاہد شخص تھا، اس کے بارے میں مشہور تھی کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس وقت علاقے بت پرستوں کا قوم کا قبضہ تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کا اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام کی فوجیں موآب کے دروازے تک پہنچ گئیں تو وہاں کے بادشاہ نے بلام سے کہا کہ ان کے خلاف بدعا کرے تاکہ وہ لاج. بلام نے شروع میں انکار کیا، مگر بادشاہ نے اسے رشوت دی تو وہ بدعا پر راضی ہو گیا. تو مگر جب دعا کرنی شروع کی تو الفاظ بدعا کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا کے نکلے. بعد میں بلعام نے بادشاہ کے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے خیموں میں بھیج دیں تاکہ وہ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں. اسی نے کہا کہ تم ایسا کرو، عورتوں کو بھیجو، یہ ان سے بدکاری کریں گے تو یہ تباہ ہو جائیں گے. بدکاری کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر کا سبب بنتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے بنی اسرائیل اپنی بدکاری کی وجہ سے اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں. چنانچہ ایسے ہی وہ بنی اسرائیل اس فتنے میں مبتلا ہو گئے جس سے عذاب طرف تعاون کی وبا پھوٹ پڑی تھی اس میں سے. تو ٹھیک ہے نا. تو قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس مکان چھوڑنے، ٹھیک ہے. تو اس میں سے تو یہ ایک مختلف قسم کی جو ہے نا ایک وہ ہے کہ دیکھو اس میں سے تم ان کا قصہ تو سناؤ ذرا. ان کو بلعام کا جو ہے، جو اور بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی پتہ بھی تھا اس کو، لیکن کیا ہوا. اس لیے یاد رکھو بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتی ہے ان کی بعض دفعہ شامت آتی ہے اور وہ بدبخت ہو جاتے ہیں. بدبخت ہو جاتے ہیں. زندگی بڑی اچھی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نیکی کرتا ہے، اچھے عمل کر، جنت والے عمل کرتا ہے، لیکن تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے اور مرنے سے پہلے ایسے کام کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک آدمی ہے جو ساری زندگی کیا ہوتا ہے، دوزخیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے اور تقدیر غالب آتی ہے اور وہ خود کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے اب اس پہ اشکال ہوتا ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ استاد جی ہمارا کیا قصور ہے، پھر تو تقدیر غالب آ گئی. نہیں نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تقدیر اس پہ غالب آتی ہے اور وہ خود ایسا کام کر دیتا ہے. یہ نہیں ہوتا اس کو مجبور کیا جاتا ہے، مجبور نہیں کیا جاتا، وہ خود ایسا کام کر دیتا ہے. اللہ کو تو پتا تھا، حالات کا اللہ نے لکھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے تھے کہ یہ بندہ ایسے کرے گا. تقدیر میں تو لکھا ہوا تھا، لیکن یہ تو مجبور تو نہیں کیا نا، ورنہ تو مجبور کیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سزا کس بات کی دیں گے. تو مجبور تو نہیں کیا، لیکن وہ خود کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے کیا ہونا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ واقعہ جو ہے، یہ جو بلام کا جو وہ تھا کہ اس میں سے اس نے کہا کہ جاؤ بھیجو ان کو، بدکاری کریں عورتیں. یہ بڑا گندا کام ہے. جس ملک کی تباہی چاہو نا، جس ملک ہے اس میں کیا کرو، وہاں پہ بے حیائی اور فحاشی کو عام کر دو، وہ لوگ کیا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں.
جو مسلمان ہیں اور جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کو تو اور زیادہ وہ کرتے ہیں. آپ کہیں کافر بھی تو ایسے حرکتیں کرتے ہیں تو وہ کیوں نہیں تباہ ہوتے؟ بھائی ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے نا، وہ مسلمان نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھو تو فحاشی کو زیادہ جو عام کیا جاتا ہے وہ کدھر کیا جاتا ہے؟ وہ مسلمانوں کے ملکوں میں کیا جاتا ہے. مسلمانوں کو کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ جو ہے اس میں سے یہ لوگ کیا ہو جائیں، اس طریقے سے ان کو خراب کرنے کے لیے جو ہے نا. تو اور بھی جو ہے اس میں سے دیکھیں نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اور یہ جو ہوتا ہے جو صحابہ کرام تھے، صحابہ جب جایا کرتے کسی جگہ کے اوپر تھا اس طرح عورتیں پیش کرتے تھے اس طریقے سے، وہ کہتے نظریں اپنی جھکا لو، اپنے آپ کو بچاؤ اس میں سے. اور یہ جو اچھا جی، اب آگے جی ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے لرفع لرفعناہ بہا، تو ان اچھا دیکھو ذرا، لرفعناہ بہا ولو شئنا، ٹھیک ہے نا، لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے. اللہ اکبر. ولکنہ اخلد الی الارض، مگر وہ زمین ہی کی طرف کیا ہو گیا؟ جھک کے رہا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ جھک کی طرف ہی. واتبع ہواہ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ پڑا. فمثلہ کمثل الکلب، اللہ اکبر. اس کی مثال کیا؟ اس کتے کی سی ہوگی. ان تحمل علیہ یلحث او تترکہ یلحث، کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپنے لگے گا، اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا جو ہے نا اس میں سے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں. فقصص القصص، ٹھیک ہے نا، تو تم کیا کرو؟ فقصص، قصہ سناؤ، ٹھیک ہے نا، قصہ گوئی. لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ کیا کریں؟ یہ کچھ سوچیں، یعنی تم ان کو قصہ گوئی ان کو بیان کرو اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اس میں سے، یہ میرے خیال میں ترجمہ حضرت کو قصص نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ قصص تو نہیں تھا، یہ قصص تھا. قصہ گوئی بیان کرو ان کو، ٹھیک ہے نا. یہ قصص میں نے آپ کو بتایا تھا، قصص جو ہے نا مصدر ہوتا ہے، قصہ گوئی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور قصص قصوں کی جمع ہوتی ہے. اچھا، تو فقصص القصص، ٹھیک ہے نا، تو تم کیا کرو؟ بس بیان کرو، بیان کرنا جو ہے، ٹھیک ہے. اللہ میں تفکروں، ٹھیک ہے نا، ان کو تاکہ یہ کچھ سوچیں اس میں سے. تو یہ قصص ہے تو یہ مصدر ہوتا ہے قصص جو ہے. قصص جو ہے نا وہ قصت ان کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جو آپ پڑھ رہے ہو، آپ اس کو جو پڑھ رہے ہو، آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ قصص النبیین پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا. اس کو قصص النبیین بھی کہہ سکتے ہیں اور قصص النبیین بھی کہہ سکتے ہیں. اگر آپ اس کو قصص النبیین کہو گے تو نبیوں کے قصے، اور اگر قصص النبیین تو پھر آئے گا ترجمہ نبیوں کی قصہ گوئی، نبیوں کی قصہ گوئی، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ قصص. اچھا یہ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون. سا مثلا، ٹھیک ہے نا، کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. الکذب وانفسهم كانوا یظلمون، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں اس میں سے. من یہد اللہ فہو المہتدی، ٹھیک ہے نا. تو اب کہتے ہیں میں یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. یہدی تھا اصل میں، من کی وجہ سے کیا آ گیا؟ ہو گیا. تو اللہ جس کو ہدایت دے فہو المہتدی، تو دیکھو وہ ہدایت یافتہ. من یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور اللہ جسے گمراہ کرتے وہ تو ویسے ہی لوگ جو نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں اس میں سے. وَلَقَدْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے جنات انسانوں بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں. اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں نہ پیدا ان میں سے کیجیے گا. وَلَقَدْ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے جنات اور انسانوں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اب جس میں سے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں. ولہم آذان، اور ان کے پاس کان ہیں. لا یسمعون بہا، سنتے نہیں. اولئک کالانعام، تو یہ ایسے ہیں جیسے کہ کیا ہے؟ چوپایوں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ کیا ہیں؟ اس سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، جو یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها، اور اچھا جی، اور اللہ ہی کے لیے کیا ہیں؟ اسماء، اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اس کو انہی ناموں سے پکارو. یہ تو آپ سنتے رہتے ہوں گے، وللہ الاسماء الحسنى،
फदूह बिहा, तो अल्लाह तुम उसको क्या करते रहो, पुकारते रहो। ठीक है, तो हजरत ने ये लिखा कि जनाब क्या है, ये अल्लाह ताला ने जहन्नुम के लिए पैदा करनी, हजरत ने ये तकदीर का मसला हल किया है यहाँ पे कि एक बंदा कहे मेरा क्या कसूर है, तो उस्ताद जैसे बाद शागिर्दों की हालत देख के कह देता है ना, पुत्र पुत्र तू फेल होगा, पुत्र तू फेल हो जाएगा, तो वो क्या होता है, अब शागिर्द फेल हो जाए तो कहे उस्ताद जी आपने कहा था कि मैं फेल हूंगा, तो जो है ना मैं इसलिए फेल हो गया हूँ, तो अब उस्ताद ने तो उसको वो नहीं किया, उस्ताद ने उसके हालात को देखते हुए जो है ना कह दिया। ऐसे ही अल्लाह ने भी हमारे हालात को देखते हुए जो है ना वो लिख दिया है कि जी ये हरकतें करेंगे उसमें से। अल्लाह अकबर या अल्लाह। तो वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फी अस्माइही, और उन लोगों को छोड़ दो, जरूर छोड़ दो उनको, अल्लज़ीना युल्हिदूना फी अस्मा फी अस्माइही, कि छोड़ दो उसमें से जो उसके नामों में टेढ़ा रास्ता इख्तियार करते हैं। युल्हिदुन अलहदा इल्हाद कहते हैं ना, इल्हाद, ठीक है ना, तो इल्हाद जो है तो उसके नामों में जो टेढ़ापन इख्तियार करते हैं उसको छोड़ दो। सयुजज़ौना मा कानू यामलून, जो कुछ वो कर उनका बदला उन्हें दिया जाएगा। व मिम्मन खलकना उम्मतुन, और हमारी मखलूक में एक ऐसी भी जमात है, वह मिम्मन खलकना, जो हमने पैदा की है, उम्मतुन एक ऐसी जमात है, यानी हमारी मखलूक में से एक ऐसी, यहदून बिल हक व बिही यादिलून, जो लोगों को हक का रास्ता दिखाती है, यहदून बिल हक व बिही यादिलून, और उसी हक के मुताबिक इंसाफ से काम भी लेते हैं। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, अल्लाहु अकबर, हम उन्हें धीरे धीरे पकड़ लेंगे। सनस्तद्रिजुम इस्तिदराज, आहिस्ता आहिस्ता, क्या अल्लाह की ढील होती है। अच्छा, इस्तिदराज का मतलब क्या होता है, ढील होती है। मिन हैसु ला, तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कभी भी ये ना किया करो कि अच्छा हम तो ऐसे गुनाह करते हैं, हमें तो कोई कुछ भी नहीं पकड़ नहीं होती फलाने, डरते रहना चाहिए अल्लाह की ढील ना हो कहीं हमारे ऊपर जो है ना। वो उमली लहुम इन कैदी मतीन, और मैं उनको ढील देता हूँ, ठीक है ना, यकीन जानो, वो उमली लहुम इन कैदी मतीन, यकीन मेरी खुफिया तदबीर बड़ी मजबूत है, कि मैं उनको छोड़ी रखता हूँ। ठीक है, चलो जी अभी जो मर्जी कर लो। अवलम या तफक्करू, भला क्या इन लोगों ने सोचा नहीं, माँ बिसाहिबिहिम मिन जिन्ना, कि ये साहिब जिनसे इनका वास्ता पड़ रहा है, ये क्या नहीं है, उन पर कोई जुनून का कोई शायबा भी नहीं है। माँ मिन जिन्ना, यानी जुनून का शुबा भी नहीं था। ये वैसे ही वो करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बातें करते थे, इनको खुद भी पता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो जिन क्या था, जुनून का शुबा भी नहीं किया जा सकता था। इन हुआ इल्ला नज़ीर मुबीन, वो कुछ और नहीं बल्कि साफ साफ तरीके से लोगों को मुतनब्बे करने वाले हैं, साफ साफ तरीकों से। उसमें से अवलम यंजुरू फी मलकूत समावात वल अर्द, और क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन की सनसत पर नहीं देखा, अवलम यंजुरू फी वमा खलक अल्लाह मिन शै, और उस अल्लाह ने जो जो चीजें पैदा की उन पर कभी गौर नहीं किया। वो अन असा अन यकून कद इक्तरब अजलुहुम, ठीक है ना, ठीक है ना, तो क्या, और ये नहीं सोचा कि शायद उनका मुकर्रर वक्त करीब ही आ पहुंचाओ। कदिक तारब अजल कि उनका वजह, फबी अय्य हदीस बादहु युमिनून, फबी अय्य, अब के इसके बाद कौन सी बात रह गई जिसके ऊपर ये ईमान लाएंगे। मैं युज़लिल्लाह, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, यानी जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, वो मैं युज़लिल्लाह, युज़लिल है ना, युज़लिल से मन से, ठीक है ना, जल्ला युजिल से पढ़ा था ना, मुख्तलिफ तरीकों से जो थे ना हम पढ़ सकते थे उसको, ठीक है ना, लम युजिल्ला लम युजिल्ली लम युजलिल, पढ़ाया था ना, ठीक है ना, बताया था ना, अजल्ला युजिल्लु से, अजल्ला युजिल्लु से आएगा, लम युजिल्ला लम युजिल्ली लम युजलिल, तो ये मन मन की वजह से युजलिल, वह युजलिल्लाह फला हादिया लहू, जिसको अल्लाह गुमराह करते उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं दे सकता। वह यज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, और अल्लाह उन्हें, ऐसे लोगों को अल्लाह बेयारो मददगार छोड़ देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते फिरें। या सलूना काने सा, वो आपसे ए रसूल आपसे सवाल करते हैं क्यामत के बारे में, अय्याना मुरसाहा, कि अय्याना मुरसाहा, वो कब बर्पा होगी, अय्याना, ठीक है ना, अय्याना कब होगी। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, तो आप ए रसूल आप उससे कह दो कि उसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा, ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू, जल्ला युजल्ली का मतलब क्या है कि जी उसमें से खुलना जाहिर करना होता है ना, ठीक है, तो ला युजल्ली हाली वक्त या इल्लाहु, उसे वो अपने वक्त पर खोल कर दिखाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, तो उसमें से वही उसे अपने वक्त पर खोल कर दिखाएगा, ला युजल्ली हाली वक्त या इल्लाहु, सवाए उसके और कोई ऐसा नहीं कर सकता। सकुलत फी फिस समावात वल अर्ज़, वो आसमान और जमीन में बड़ी भारी चीज है। ला तातीकुम इल्ला बख्ततन, अल्लाह को जब वो आएगी हमारे पास तो अचानक आ जाएगी।
यसअलूनका कान्नका हफीयुन अन्हा, लोग तुमसे इस तरह पूछते हैं जैसे पूरी तहकीक, अच्छा जी है, लोग तुमसे इस तरह पूछते हैं जैसे तुमने इसकी पूरी तहकीक कर ली है, हफीयुन अन्हा। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। कुल, आप कह दो, ला अमलिकु लिनफ्सी नफअन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह, तो कहो कि ठीक है ना, जब तक अल्लाह ना चाहे, ये देखो जरा ये कैसी एक बात जो है ना, जब तक अल्लाह ना चाहे, ठीक है ना, जब तक अल्लाह ना चाहे, ला अमलिकु लिनफ्सी नफअन वला दर्रन, तो मैं खुद अपने आप को कोई नफा और नुकसान भी पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता, ये हुजूर को कहा जा रहा है। तो ये जो आजकल के बाबे और फलां और ये सब चीजें जो है ना, जिनके बारे में क्या बनाया हुआ होता है, अकीदे बनाए हुए होते हैं कि ये हमें क्या कर देगा, फलां वो ऐसा कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे हो जाएगा, भाई अल्लाह ना चाहे तो कोई तुम्हें नुकसान और नफा कोई भी नहीं तुम्हें वो कर सकता। अच्छा, मैं खुद अपने कोई नफा नुकसान इख्तियार भी नहीं रखता। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं अच्छी चीजें खूब जमा कर लेता, लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी सू, और मुझे कोई तकलीफ ही ना पहुंचती। इन आना नहीं हूं मैं इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिकौमी युमिनून, मगर मैं क्या हूं, मैं एक होशियार करने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला हूं उन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो अल्लाह कौन है, अल्लाह वो जिसे तुम्हें एक जान से पैदा किया, वजाला मिनहा ज़ौजहा, और उसे जो उसकी बीवी बनाई, यानी हजरत हवा जो थी ना, पसली से बनाई गई ना, ठीक है ना, लियस्कुना इलैहा, ताकि वो उसके पास आकर तस्कीन हासिल करे, ठीक है ना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उसमें से, तो इसका मतलब है बीवी क्या है, इंसान के सुकून का जरिया है। अब खामन जो है ना, ठीक है ना, खामन आए बीवी के पास और क्या हो, सारे सुकून ही उसका उड़ जाए, तो इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, वो तो जो मकसद था वो क्या हो गया, फौत हो गया। इसलिए अपनी जुबान को अपने उसमें से क्या रखें, अपने अखलाक को आला बनाएं, ठीक है ना, अखलाक को आला बनाएं, ये अल्लाह ताला ने इनकी क्या बनाई है, सिफत बताई है, लियस्कुना इलैहा, उसमें से। अच्छा, तो कहते हैं जब, ठीक है ना, फलम्मा तखश्शाहा हमलत हमलन खफीफा फमर्रत बिही, फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो औरत ने एक हमल का एक हल्का सा बोझ उठा लिया, यानी अगर उनका आपस में ताल्लुक कायम हुआ, फलम्मा तखश्शाहा हमलत हमलन खफीफन फमर्रत बिही, ठीक है, जिसे लेकर वो चलती फिरती रही। फलम्मा अस्कलत अस्कलत दावल्लाह, ये ता और दाल आ गई, तो देखो ता का दाल में इदगाम हो गया, ठीक है ना, ये उसमें से आ गया, जैसे हमने वजत्ता जो है ना उसमें से था, फलम्मा अस्कलत दावल्लाह रब्बहुमा लइन आतैतना सालिहन लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन, फिर वो जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी ने अपने परवरदिगार अल्लाह ताला से दुआ की कि अगर तूने हमें तंदुरुस्त औलाद दी, लाइन आतैतना सालिहन, यानी नेक, और जो तो हम जरूर भी जरूर तेरा शुक्र अदा करेंगे, ठीक है ना। अब जो है ना उसमें से ये तो एक आम सूरत हाल बताई जा रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये अब वो औलाद, मतलब ये अब हजरत आदम की बात नहीं चल रही, बल्कि अब ये क्या है, ये एक आम इंसानों की बात चल रही है कि जब देखो खामन ने मर्द के पास गया और उसमें से पहले दुआएं करते हैं कि या अल्लाह औलाद हो गई तो हम क्या करेंगे, बड़े तेरे शुक्रगुजार होंगे, ऐसा होगा, फलम्मा, फिर लेकिन क्या हुआ, लेकिन जब फलम्मा आताहुमा सालिहन जअल लहू शुरका फीमा आताहुमा, अल्लाह अकबर। अब लेकिन जब अल्लाह ने उन्हें तंदुरुस्त बच्चा दे दिया तो उन दोनों ने अल्लाह की अता की नेमत में अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराना शुरू कर दिया, फतआद अल्लाहु अम्मा युशरिकून, ठीक है। तो अल्लाह ताला उनकी मुशरिकाना बातों से कहीं बुलंद और बरतर है। ये तो हमें फलां पीर ने बचा दिया है, वो तो फलां पीर की तरफ से आया, ये तो उसकी तरफ से हुआ था, दिया किसने है भाई, अल्लाह ताला ने दिया है। उस पीर का क्या वो था उसमें से, नहीं ये तो फलां उसकी उससे वो हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें से, तो ये उसमें से अब आ गया, आयुशरिकूना माला यखलुकु शैयन वहुम युखलकून। अच्छा देखो जरा क्या अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, क्या वो ऐसी चीजों को अल्लाह के साथ खुदाई में शरीक मानते हैं, अल्लाह अकबर, जो कोई चीज पैदा भी नहीं करते बल्कि खुद उनको पैदा किया जाता है, वला यस्ततीउना लहुम नसरन वला अनफुसहुम यंसुरून, और अच्छा जो ना उन लोगों को मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं। तो ये बुतों को, दूसरी चीजों को, फलां उसका जी बाबे का जो है ना फलां चीज, ये उसका पत्थर जिस्म पे मल लो, फलां कर लो, ये क्या हो जाएगा, ऐसी चीजें, तो ये जो अपना नफा नुकसान नहीं कर सकते वो तुम्हारे क्या वो करेंगे उसमें से। व इन तदूहुम इलल हुदा ला यत्तबिउकुम, ठीक है ना, और अगर तुम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ दावत दोगे
تو وہ تمہاری جو ہے نا تمہارے لا یتبعکم تمہارے اتباع نہیں کریں گے، اس میں سے تمہاری بات نہ مانے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون. تو چاہے اچھا جی اب ان کو پکارو یا خاموش رہو، ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں. یہ ماننے والے نہیں ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. وہ سب تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، اب ذرا ان سے دعا مانگو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں تمہاری دعا قبول کرنی چاہیے نا. فلیستجیبوا لکم، فلیستجیب تو کریں نا، ذرا وہ دعائیں قبول کریں ذرا، ان کو تم صادقین. وہ بھی تو تمہاری طرح کے کیا ہیں، بندے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیوں نہیں وہ کرتے ہیں اس میں سے. آگے دیکھیں گے الہم ارجل یمشون بہا، بھلا کیا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں. ام لہم ایدن یبطشون بہا، یا ان کے پاس ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑیں. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے پاس آنکھیں جن سے وہ دیکھیں. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کان ہیں جس سے وہ سنیں. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو یہ بتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ بتوں سے پاس جاتے ہیں نا بڑے بڑے، ان کے پاس جا کے جی بتوں سے مانگ رہے ہیں اور فلان جو ہے اس میں سے درخت کس سے جا کے جی درخت سے مرادیں مانگی جا رہی ہیں. جی درخت ہے، جی یہ بزرگ درخت ہے. ٹھیک ہے نا. فلان جو ہے نا اس میں سے. تو اب یہ ہے قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِي. ٹھیک ہے نا. تو اب تم سب دیوتاؤں کو بلاؤ جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، پھر میرے خلاف کوئی سازش کرو. ثُمَّ كِيدُونِي، پھر میرے خلاف سازش کرو. نی اچھا فَلَا تُنظِرُونِي، اور پھر مجھے ذرا بھی مہلت دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا رکھوالا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کو رکھوالی کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. اور اگر تم انہیں اچھا جی والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم، تو اگر تم انہیں جو ہے نا اس میں سے اگر تمہاری مدد کرنا، جن کو تم پکارتے ہو نا لا نصرکم، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے کسی طرح بھی. ولا انفسهم لا نصرکم ولا انفسهم ینصرون. ٹھیک ہے نا. نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ، اور اگر تم انہیں ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ گے تو وہ سنیں گے بھی نہیں. وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھو. يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، ٹھیک ہے نا، جیسے تمہیں دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اس میں سے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ اکبر. اے پیغمبر درگزر کا رویہ اپناؤ اور نیکی کا حکم پھر بھی کرو. وامر بالعرف، وامر بالعرف، نیکی کا حکم تو کرو. واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے کیا کرو، طرف دھیان نہ دو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر کوئی شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی کچوکا لگ جائے. يَنزَغَنَّكَ، شیطان تمہیں کیا کرے، کوئی چوکا لگا جائے نا، کچھ تھوڑا بہت تمہیں کر دیتا ہے کسی طرح سے، تمہیں بہکاتا ہے تمہیں اس میں سے، تو کیا کرو، تو نزغن فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگو. ٹھیک ہے نا. وسوسہ کہ چوکا سمجھ رہے ہیں، وسوسہ. ٹھیک ہے نا. تو شیطان اگر کوئی وسوسہ ڈالے تو کیا کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. غصہ آ گیا، کوئی اور وہ ہو گئی ہے، دل کر اس کو تو چڑھنا نہیں ہے اب، یہ تو ایسا وہ ہو گیا، یا گناہ کی طرف کیا آ گیا، خیال آ گیا گناہ کرنا ہے، تو فوراً کیا کرو، اللہ کی طرف فاستعذ باللہ، اللہ کی مدد مانگا کرو. اچھا ہمیشہ یاد رکھو، اپنے اوپر کبھی وہ نہ رکھنا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اس طرف مانگا کرو ہمیشہ سے. انہ سمیع علیم، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، چیز کو جاننے والا ہے. ان الذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، تو انہوں نے جب بھی شیطان کے سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. دیکھو خود کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. تذکروا فاذا هم مبصرون، اچانک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہو جائے، غلطی ہو جائے انسان سے، غلطی انسان، ظاہری بات ہے انسان ہے، انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب بھی ہو یاد رکھو اللہ کی طرف متوجہ ہے. کبھی مایوس نہ ہو بچو، مایوس کبھی نہ ہو. انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، جب بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف معافی معافی معافی، بار 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 بار. دن میں 1000 دفعہ بھی توبہ ٹوٹے تو کیا کرو، توبہ کو وہ نہ چھوڑو، نہیں توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا. دن میں 1000 دفعہ کیا 1,00,000 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے تو تب بھی توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا. اور یہ نہ سوچنا کہ ہماری کیا نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں سے طائفہ لشکر کو کہتے ہیں نا، طائفم من الشیطان، طائفہ کسے کہتے ہیں، طائفہ بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہوتا ہے، لشکر ہوتا ہے نا اس کا.
ٹھیک ہے نا، یا ایک ایک اس کی پارٹی جو ہے، پارٹی آپ سمجھ لیں ایک اس میں سے نا، تو یہاں سے مراد یہ آ گیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ کہتے ہیں، تو اس میں سے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تو یہاں سے جو ہے اس میں سے، تو یہاں پہ انہوں نے مراد لی کہ کوئی خیال، انہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے، اذا مسم طائف، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے جو کر دیا اس میں سے، یہ لشکر اس میں سے آ گیا، خیال آ کر چھوتا بھی ہے اس میں سے، کہ اگر خیال آ جائے تو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے، تو اب جو ہے نا اس میں سے، اس لیے کبھی بھی کیا نہ کرو اس میں سے، اس میں سے جو ہے شیطان کی طرف سے اگر کوئی خیال آ کر چھوتا بھی ہے تو تذکروا فاذا هم مبصرون، تو اچانک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دیتے ہیں، اسی وقت ہی خیال پیدا ہوتا ہے، واخوانهم، اچھا جی، اور وہ کیا ہیں، اور جو اچھا جو ان شیات واخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یبصرون، اچھا جو اس شیاطین کے بھائی ہیں، ان کو شیاطین کیا کرتے ہیں، یمدونهم، وہ ان کو کیا کرتے ہیں، گمراہی میں گھسیٹے لے جاتے ہیں، غی گمراہی میں، ثم لا یبصرون، پھر وہ کیا نہیں آتے، باز نہیں آتے، کسر کہتے ہیں نا، ثم لا یبصرون، پھر اس میں کمی نہیں کرتے، وہ پھر اس میں پڑے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو دیکھو، اب یہ دیکھو، گناہ کی خواہش نفس اور شیطان کے ساتھ سے بڑے بڑے پرہیزگاروں کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کا علاج اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا دھیان کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی گناہ کی آنکھیں نظر آتی ہے، اس نتیجے میں وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، اگر غلطی ہو بھی جائے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، حضرت لکھ رہے ہیں نا یہ چیزیں، بڑے بڑوں کو آتی ہیں، اچھا خیالات آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اس میں سے، اس میں سے میں آپ کو ایک چیز وہ بتاؤں کہ مطلب اتنا وہ ہوتا ہے انسان جب شیطان بعض دفعہ کلمہ کفر تک کی جو ہے نا وہ کہلوانے کے لیے آتا ہے، حضرت نے میں نے حضرت خود فرماتے تھے کہ شیطان کبھی مجھے بھی آگے کیا کرتا ہے، ورغلاتا ہے ایسے، یعنی خیالات کے اس میں سے نا، کہ جی ایک کیا کر دو، کب ایک دفعہ کلمہ کفر کہہ دو، ایک دفعہ کلمہ کفر کہہ دو، کلمہ کفر کہہ دو، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات بتا رہا ہوں، کلمہ کفر کہہ دو، تو میں کب کہ میں کیوں بولوں، میں کیوں بولوں، اپنی ساری زندگی کی ساری یہ باتیں ضائع کر کے رکھ دوں، میں کیوں بولوں کل میں کفر جو ہے، تو اعوذ باللہ پڑھ کے جو ہے نا اس میں سے جو ہے نا وہ کر کے فوراً وہ کر کے حضرت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ایسے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تو اس لیے اب یہ کہو کہ جناب ہمیں کیا نہ وہ خیال ہی نہ آئے گناہ کا، دیکھو بچوں گناہ کا خیال آنا کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا ہے اس میں سے بات یہ ہے کہ گناہ کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، بس خیالات تو آتے ہیں انسان کو، لیکن انسان اپنے آپ کیا کرے، اس چیز سے بچائے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو گناہ کا خیال آنا کیا ہے، خیال آنا برا نہیں ہے، خیال کو لانا برا ہے، یہ زندگی میں اصول بنا لو، کوئی غیبت کا دل کر رہا ہے، یار غیبت کرنی چاہیے، روک لو اپنے آپ کو، بد نظری کو دل کر رہا ہے، ڈرامہ اچھا آ رہا ہے، ڈرامہ دیکھ لینا چاہیے، روک لو اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کے اندر سے انسان کی جو بھی وہ ہے، انسان اپنے آپ کو کیا کرے، ہمت سے کام کر کے رک جائے اپنے آپ کو، اور نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، میں نے اس دن بھی یہی میں نے بات بیان کے اندر بھی یہ بات کی تھی، دیکھو آپ اگر یہ کہو گے نا کہ آپ کے خود بخود کیا ہو جائے گا کہ جی آپ جو ہے نا یہ آپ بغیر کچھ کیے ہوئے آپ رک جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کی، دل نہیں کر رہا آپ کا ذکر کرنے کو، ذکر کرو، دل نہیں کر رہا سبق پڑھنے کو، سبق پڑھو، ٹھیک ہے، دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کو، سبق نماز پڑھو، دل نہیں کر رہا قرآن پڑھنے کو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، زبردستی اپنے آپ کو لگا کے وہ کرو، بس نفس کی مخالفت کرو اس وقت جو ہے، سمجھ آ گئی نا بات کی، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَاجْتَبَيْتَهَا، اور اے پیغمبر جب تم ان کے سامنے ان کا منہ مانگا معجزہ پیش نہیں کرتے، اذا لم تاتیم بآیہ، یعنی جب آپ ان کے سامنے کوئی ان کی نشانی یعنی معجزہ پیش نہیں کرتے ہو نا، قالوا لو لاجتبیتہا، تو کہتے ہیں لو لاجتبیتہا، کہ تم نے اپنا اجتبیتہا یعنی تم نے خود اپنی پسند سے کیوں نہ پیش کر دیا، تم خود ہی پیش کر دے، قل انما، تو آپ فرما دو کہ کہہ دو کہ قل کہو انما اتبع ما یوحى الی من ربی، کہ میں تو اسی بات کا اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کے ذریعے مجھ تک پہنچائی جاتی ہے، ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یاد رکھو یہ کیا ہے، یہ قرآن تمہاری طرف سے بصیرتوں کا مجموعہ ہے، بصائر من ربکم، بصیرتوں کا مجموعہ ہے، وہدن ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون کن کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو کیا ہے ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ، جب قرآن پڑھا جائے
تو فاستمعوا لہو، تو اس کو غور سے سنو، کان لگا کر، اچھا کان لگا کر سنو، وانصتوا، اور خاموش ہو جاؤ۔ انصت کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہونٹ بند نہیں کرتے، کہتے ہیں ہونٹ بند، ہونٹ ہلے بھی نہیں۔ تو انصتو، جب قرآن سنا پڑھا جائے تو تم کیا کرو، ایسے سنو اور بالکل انصتو، بالکل خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت ہو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور تم اپنے رب کو صبح شام ذکر کیا کرو، فی نفس کا یعنی کہ اپنے دل ہی دل کے اندر جو ہے نا، دل ہی میں، کس کے ساتھ، تضرعاً، ٹھیک ہے نا، عاجزی کے ساتھ، اور وخیفہ، اور خوف کے ساتھ، ودون الجہر من القول بالغدو والآصال، اور ٹھیک ہے نا، تو اس میں ساتھ، اور اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اس بات کے ساتھ بھی، اور زبان سے بھی، ودون الجہر من القول بالغدو، اور زبان سے بھی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں سے آگے کہ زبان کے ساتھ بھی، اونچی اس کے ساتھ بھی، اللہ کو من القول بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، صبح شام جو ہے، ولا تکم من الغافلین، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو غفلت میں پڑے ہوئے، ان الذین عند ربک، یاد رکھو کہ جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، تو وہ تکبر کر کے منہ نہیں پھیرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ آ گیا جناب آپ کا پہلا سجدہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو دیکھو فرشتے نہیں کرتے ہیں اس میں سے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے کیا کرو، یہ اللہ کے سمجھو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو ذکر کی عادت بنائیں روزانہ کی، اپنی ذکر کی، قرآن کی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو اسپیکرز پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ نے خود لگایا ہے تو اس کو سننا ضروری ہے، اور اگر کسی اور نے لگایا ہوا ہے تو وہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، جو اونچا اونچا لگا رہا ہے، باقی لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، پھر اس کو سننا پھر ضروری ہو جاتا ہے نا، تو وہ بندہ گنہگار ہو رہا ہے پھر اس میں سے، اگر وہ نہ سنے تو ان کو کوئی وہ نہیں ہے پھر، جیسے مساجد کے اندر لوگ لگا دیتے ہیں نا، مساجد کے اندر، تو وہ پھر آپ پہ سننا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے خود ان کو کہا کہ ہاں جی آپ اونچا لگائیں، پھر آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو ہے نا، اس میں سے وہ آ گیا، تو یہ سجدہ بھی آ گیا، اس کو وہ کر لیں اور اپنی عادت بنائیں، ٹھیک ہے نا، میں آپ سے بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں، روزانہ بچوں اپنی ایک عادت بناؤ، ذکر کی ایک عادت لازمی بناؤ، ذکر تھوڑا بہت لازمی کیا کرو، دیکھو نا کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، صبح شام کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح بھی اور شام کو بھی جو ہے نا، خفیہ بھی، اس پہ سے خاموشی کے ساتھ بھی، زبان سے بھی، دل ہی دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، سارا ٹائم جو ہے جتنا رکھو گے اتنے آپ کیا رہو گے، مضبوطی رہے گی آپ کو، ٹھیک ہے نا، آپ کی مضبوطی کس کے ساتھ ہے، اور خوف، اور میں کہتا ہوں آپ کو مراقبہ کیا کرو، سوچا کرو آخرت کو، جنت کو سوچا کرو، دنیا کی نعمتوں کو وہ کیا کرو، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو دی ہوئی ہیں ان کو سوچو، یہ ساری چیزیں جو ہے، ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی، بس جی، آج اتنا ہی ہو گیا، آج اس کا سر پہ سبق چلا گیا، خیر انشاءاللہ پھر اس کو ہم وہ کر لیں گے شام کو،